السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان میں ہم نے کچھ سیشنز لیے تھے۔ I had couple of more examples which I wanted to cover in Ramadan، لیکن ہمارے سیشنز جو تھے وہ ان کا نمبر لمیٹڈ تھا، تو ہم پورے کور نہیں کر سکے۔ میں چاہ رہی تھی کہ رمضان کے بعد بھی ہم کچھ وہ والے سیشنز جو ہیں ان کو کور کریں، بیسک کانسیپٹس جو ہمارے ہیں ہم ان کو اچھی طرح سے گراسپ کر لیں۔ رمضان میں ہم نے ایک سیریز کی تھی جس میں we try to look into the examples which are there in Quran and we try to relate those examples کہ ہمارے لیے اس میں کیا لرننگ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان میں ہم تھوڑا سا اسپریچول ہائی پہ ہوتے ہیں، ہم بہت سی کاموں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے کاموں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا انٹرنل انالیسز بھی بہت اسٹرانگ کر لیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد جب ہماری ایک ریگولر روٹین شروع ہو جاتی ہے تو بہت سے پلانس کو ہم فالو نہیں کر پاتے، یا اگر ہم ان پلانس کو فالو کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیفیکلٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو چیز سکویز ہوتی ہے دیٹ از آور ریلیجس پیراڈائم، یعنی سب سے زیادہ کمپرومائز ہم کرتے ہیں اپنے دین پہ، نمازوں پہ کریں گے، اس کے علاوہ قرآن پڑھنے پہ کریں گے، اس کے علاوہ دین کو سمجھنے میں کریں گے۔ تو جو ہم نے بہت سی اگزامپل سیکھی تھیں قرآن مجید سے، امثال القرآن، بہت سی مثالوں سے ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ تو کچھ اور ایسی اگزامپلس ہیں جن کو ہم انڈرسٹینڈ کر کے ایون آفٹر رمضان اپنے لیے کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں اور اس پلاننگ کو اور اپنے اسپریچول پیراڈائم کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے لا رہی ہوں سورہ الحشر کی آیات ہیں، ورس نمبر 18 to 21، جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بات ہو رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ I have yet to come across someone in my life جس کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن نہیں بنانا چاہتا۔ ہر شخص اس تلاش میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس تلاش کو ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ ہم ضرور کریو کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہائر بینگ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ جو لوگ اسپریچول پیراڈائم رکھتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دماغ میں بار بار سوال آتا ہے، مثلاً کوئی سچویشن ان کی لائف میں آئی تب بھی سوال آتا ہے کہ میری زندگی میں اگر یہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہیں تو پھر یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کویشچن نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے مسائل کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے، اور اس وجہ سے وہ بہت کچھ سوچتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ مجھے کس طرح یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ جو لوگ مختلف ادیان کے ہوتے ہیں، مختلف ریلیجنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ کمپیریزنز میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیجن میں ہمارا خدا ایسا ہے، آپ کے ریلیجن کا خدا کیسا ہے، اور کئی دفعہ آپ دیکھیں اسی کھوج میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسرے مذہب یا دین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا اگنوسٹک ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک طلب ہوتی ہے، اور کیونکہ اس کو ڈائریکشن صحیح نہیں مل رہی ہوتی، اس وجہ سے بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ لادینیت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اپنے دین سے اپنے آپ کو ریزگنیشن دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اینی آرگنائزڈ ریلیجن۔ تو اصل بات وہیں پہ آ جاتی ہے، روٹ کاز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف نہیں مل رہا ہوتا، وہ انٹروڈکشن نہیں مل رہا ہوتا جو ان کو کلک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ اپنا انٹروڈکشن خود دی ہے، اور اس میں ایک اور بات جو امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، ایک سٹیج آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہمارے لیے علم الغیب ہے، غیب ہے، چھپا ہوا علم ہے۔ وی ڈونٹ ہیو ایکچوئل ڈائریکٹ ایکسیس ٹو اٹ، بٹ ہمارے ارد گرد ہمیں وہ انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں،
اور ایویڈنس بیسڈ اوتھینٹک نالج دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ کا تعارف ملے گا اتنا ہمارے لیے فالو کرنا دین کو اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا آسان ہو جائے گا. دیٹس اے سمپل فارمولا. تو سورہ الحشر میں آیت نمبر 18 سے 21 میں ہمیں یہی انٹروڈکشن مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ذکر آ رہا ہے. خشیت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر. اکثر اس کی ٹرانسلیشن یہی کی جاتی ہے اللہ کا ڈر، لیکن یہ ڈر نالج بیسڈ ہوتا ہے. خشیت یہ ہوتی ہے کہ when you get to know the status of someone، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کون ہے یا کوئی بھی بینگ ہے، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک روب آتا ہے، ایک آتا ہے. جیسے ابھی آپ اپنے کالج کے کوریڈور میں جائیں اور آپ کو لگے کہ کوئی سینئر انسان ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے، یو ڈونٹ نو دا پرسن، راستہ آپ اسے دے دیں گے لیکن آپ اپنی باتیں کرتے ہوئے گزر جائیں گے کیجولی. لیکن اگر ابھی آپ کو کوئی بتا دے کہ سو اینڈ سو از اے ڈین آف دس کالج اور یونیورسٹی، یا یہ کوئی بہت بگ شاٹ ہے، یا یہ کہ یہ کوئی وہ پرسنالٹی ہے جس نے کوئی بہت اکمپلشمنٹس کی ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ایٹیچیوڈ اس شخص سے ڈیلنگ میں چینج ہو جائے گا. تو خشیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آپ کی لائف میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کے اندر فوبیاز آ جائیں. یہ وہ ڈر ہے کہ آٹومیٹیکلی یو وانٹ ٹو کمپلائی. آپ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کا دل آٹومیٹیکلی چاہتا ہے کہ اچھا پھر مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اٹس لائک کاز اینڈ افیکٹ، کہ جب آپ کو یہ وجہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیوں کرنا ہے. جیسے دیکھیں بہت سے گھروں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. اندر سے تو تھوڑی سی آواز آتی ہے نماز پڑھو، لیکن بہت سے ینگسٹرز کو آج کل نماز، اس کا کوئی لنک نہیں سمجھ آتا، وجہ نہیں سمجھ آتی، لاجک نہیں سمجھ آتا، اس کا کوئی افیکٹ نہیں سمجھ آتا. ان کو کئی دفعہ نعوذ باللہ اس میں بوریت سی ہو رہی ہوتی ہے، ان کا دھیان نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکرے مارنے کا کیا فائدہ، مجھے اپنی لائف میں اس کی کوئی جگہ نہیں سمجھ آ رہی. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ دین کا یہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے اور مجھے پڑھنی چاہیے. تو اس میں بھی کیونکہ خشیت نہیں ہے، ویلیو ایڈڈ نہیں ہے. جس دن یہ سمجھ آ گئی کہ نماز کی کیا ویلیو ہے، اس کا کنیکشن میرے رب کے ساتھ کیا ہے، اس سے مجھے کیا بینیفٹ ملنے والا ہے، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم، تو پھر آپ دیکھیں کہ نماز آٹومیٹیکلی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور آپ کی سٹرگلز نماز کی جو ہیں وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ اپنی لائف میں کسی بھی ایلیمنٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں. سورہ الحشر کی اگر ہم ورسز کو دیکھیں 18 to 21، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. 2 دفعہ اللہ کا تقوی کی بات ہوئی. ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس ضرور دیکھے جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اور نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں بھلوا دیے ان کے نفس. یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں اور نہیں برابر ہو سکتے آگ کے ساتھی اور جنت کے ساتھی، اور جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر، البتہ آپ اسے دیکھتے دبا ہوا، پھٹنے والا اللہ کی خشیت سے. اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. سو لیٹس ٹرائی ٹو اینالائز دیز ورسز کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دوں گی سورہ الحشر کا. سورہ الحشر کو سورہ بنی نذیر بھی کہتے ہیں. یہود جو تھے، جیوز، مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈفرینٹ ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، کیونکہ
مدینہ میں جا کے مسلمانوں کی ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی. اسلام از اے پیسفل ریلیجن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مختلف جو نان مسلمز تھے، پیپل آف دا بک تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیے تھے کہ وہ کیسے رہیں گے ایک اسلامک اسٹیٹ میں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، تاکہ وہ بھی اگر اسلام کی طرف نہیں آتے تو اپنے ریلیجن کو پیسفلی پریکٹس کر سکیں، پیسفلی رہ سکیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اور ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ اب وہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر وہ خرابیاں نہیں کر سکتے. لیکن بنو نذیر جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کانٹریکٹ تھا اس کو توڑ دیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. اب آپ دیکھیں یہ ایک پیسفل جیسچر تھا. چاہتے تو مسلمان ان کو وہاں پہ مار سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے کہ انہوں نے اس کانٹریکٹ کو فالو نہیں کیا، ان سے جنگ کا اعلان کر سکتے تھے. لیکن دس واز اے پیسفل وے آف ٹیلنگ دیم کہ اب آپ کو یہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، آپ مدینہ سے چلے جائیں کیونکہ آپ عہد کو اپنا پورا نہیں کر رہے. اب یہ ساری بات سورہ الحشر میں آئی ہے. وہ آیات سورہ حشر کی اگر آپ دیکھیں تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں ایجوکیٹ کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس صورت کے ٹورڈز دا اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپیریزن دیتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. مسلمان جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں اتنا انویسٹ کرتا ہے کہ اسے آخرت کی زندگی ملے، اور جو لوگ اپنے ڈسپلن میں نہیں رہ سکتے، جیسے کہ بنو نذیر نے اپنے عہد توڑ دیے تھے، ان کا پرابلم کیا تھا؟ they were short sighted people. وہ صرف اس وقت کا فائدہ دیکھ رہے تھے. اب اس وقت کا ان کو فائدہ نہیں ملا تو they were not happy. ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم کچھ صحیح ڈیسیژنز لیتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اسی وجہ سے بالکل ٹورڈز دی اینڈ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی جو بہت امپیکٹفل بات ہے کہ پہاڑ جتنا وہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ایک بہت مضبوط مخلوق ہے، ہم نہیں اس کو ہلا سکتے ود آل آور انٹیلیجنس، جتنے ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت اتنی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم قرآن کو اس کو تھامنے کے لیے کہا گیا تو وہ لرز اٹھا. لیکن انسان پہ کیوں نہیں اثر ہوتا؟ انسان کیوں نہیں یہ بات سمجھتا؟ انسان وہ امپیکٹ کیوں نہیں لیتا؟ تو بات یہاں پر کیا آتی ہے کہ ہمیں اپنے سیلف انالیسس کی طرف جانا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر وہ امپیکٹ آتا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، اس کو انٹرنلائز کرتے تھے، روتے بھی تھے، خوش بھی ہوتے تھے، انالیسز اپنا اسٹرانگ کرتے تھے، اور یہی ایٹیچیوڈ صحابہ کرام کا تھا. اور ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان آیات کا اتنا امپیکٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس کا میں نے آپ کو ریزن بتایا ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ویک ہے. یا تو کسی نے ہمیں ڈیلیور نہیں کیا، یا ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بڑھے گا، خشیت بڑھے گی، تو ہمارے لیے بھی اس امپیکٹ کو لینا آسان ہو جائے گا. تو اگر ہم ان آیتوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کی بات کی گئی ہے یہاں پر. اللہ کی خشیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان والا ہونا ہے. ایمان مینس کہ وی ہیو ٹو بلیو یس دیر از اے سپریم پاور. اللہ تعالیٰ ہیں. جو شخص یہ نہیں مانے گا اس کے لیے فالو کرنا کسی بھی بات کو مشکل ہو جائے گا. جیسے اگر آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ دے دیا جائے کہ کوئز شاید اگلے ہفتے ہو تو آپ نہیں پڑھیں گے. آپ کہیں گے دیر از اے پاسبلٹی نہ ہو. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے تو ہم اس وجہ سے نہیں پڑھتے، ہمارے کالج نے یا ٹیچرز نے نہیں بتایا ہوتا، لیکن ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے اسٹرائک ہو جائے تاکہ ایگزام نہ ہو. گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں نہیں آپ پڑھتے رہیں، آپ بالکل اس چیز پہ تکیہ نہ لگائیں، ایگزام ہوگا ہی ہوگا. لیکن اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ہم جب شیور نہیں ہوتے. تو ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے
اگر آپ کو مشکل بھی لگ رہا ہے تو اس ہائپوتھیسس کو اپنے اندر انٹرنلائز کر لیں کہ ایمان لیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر دوسرا کام کیا کریں؟ تقویٰ کی طرف جائیں. اب تقویٰ کیا ہے؟ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں. بہت سمپل سی زندگی ہے ان کی. انہوں نے جو غلط کام ہے نا ان کو کانشیسلی نہیں کرنا، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. 2 دن پہلے آئی واز ڈیلنگ ود اے کیس سینیریو جس میں ایک مدر تھی جو اپنی بیٹی سے بہت اپسیٹ تھیں. بیٹی نے کافی بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں جس پہ وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنی لائف کو وہ بھی ٹھیک کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن جب ان کی مدر اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، اپنی والدہ پہ بہت ناراض ہوتی ہیں. ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ گھر میں یہ چیخیں گی، چلائیں گی، ہمیں مارنا بھی شروع کر دیں گی، دروازے بینگ کریں گی اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا کریں. تو ان کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں مسائل کو ہم نے حل تو کرنا ہے. ڈاٹر کا سٹینس کیا تھا؟ بیٹی کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے بار بار ان باتوں کا ریمائنڈر دیتے ہیں جو میرے لیے بہت پینفل ہے. تو میں نے ان دونوں کو کہا کہ ہمیں ان مسائل کو حل تو کرنا ہے لیکن رسپیکٹ کی باؤنڈری نہیں ٹوٹنی چاہیے. تقویٰ یہی ہے نا کہ آپ بڑوں کی عزت کریں، جو بھی بڑا ہے آپ اس کی عزت کریں. چھوٹوں کی بھی عزت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو آپ لک ڈاؤن کریں. یعنی کچھ بیسک سٹینڈرڈز آپ کی لائف میں ہونے چاہیے. اسی لیے دنیا میں آپ دیکھیں جب آپ کہیں پہ بھی جائیں گے نا، کوئی مسئلہ آپ کو نظر آئے گا تو یہی کہا جائے گا آج کل دراصل خدا خوفی نہیں ہے. لوگ دیکھیں بڑے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں. آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، دیتے ہوئے ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے، اگر آپ ریٹرن پالیسی کے لیے جائیں اور ایٹیچیوڈ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی مسئلہ ہے. کئی دفعہ وہ کیوں ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، پہنتے ہیں، ٹیگ نہیں اتارتے، اگلے دن آ جاتے ہیں واپس دینے. دونوں طرف پرابلمز ہیں نا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ہر طرف ایک انسیکیورٹی رہتی ہے. امام راغب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کی جائے جو گناہ میں ڈالتی ہے. یعنی یہاں پر ہمیں روٹ کاز دے دیا گیا کہ انسان کیوں نہیں اللہ کا ڈر اپنے اندر لا سکتا، کیوں نہیں اللہ کانشیس ہو سکتا. بیکاز یہ جو نفس ہوتا ہے نا یہ ڈیزائر بیسڈ ہے. تو اس سے یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ تقویٰ کیا ہوگا کہ نفس کی لذتوں کو ترک کرنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا. میں نے ایک جگہ سائیکالوجی کی بک پڑھتے ہوئے ایک فارمولا پڑھا تھا اور وہ فارمولا یہ تھا، ڈو وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. جیسے صبح آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے کہا کیا ٹائم ہے، نہیں اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، دوبارہ لیٹ گئے بیڈ میں، تو اپنے آپ کو کیا بتانا ہے؟ اٹھو، چلو کام کرو. اچھا پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں پینے کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس کے لیے بھی کیا فارمولا ہے؟ ڈو وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. نہیں دل چاہ رہا لیکن پیو پانی. کتاب کھول کے بیٹھے میں دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو، دل نہیں چاہ رہا، تو پھر بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ڈو وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. تو نفس جو ہے ہمیں ڈیزائرز کی طرف لے کر جاتا ہے. اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ہم سب اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر چکے ہیں، جہاں پہ بھی ہم نے ڈیزائر بیسڈ کام کیا بعد میں پچھتائے ہیں. وی آر آلویز ود ریگریٹس، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ پینا ہے، چاہے وہ ریلیشن شپس ہیں، جہاں آپ نے یہ بھی کہہ دیا میری بس ہوگی، آج میں نے بس سنا دینی ہے. سنانے کے بعد ہم خود پچھتاتے رہتے ہیں اور بار بار ہم انہی افراد کو یہ یقین دہانی دلاتے ہیں کہ آئی ڈنٹ مین ٹو سے دس، میرا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن اب وہ ایرو جو ہے وہ آپ شوٹ کر چکے ہیں، وہ نکل گیا کمان سے اور اگلے انسان تک وہ بات جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے. ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پر چلتے ہو جو خاردار ہو، جہاں پہ جھاڑیاں وغیرہ ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اس جگہ سے کترا کر نکل جاتا ہوں یا اوپر سے پھلانگ کر نکل جاتا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. یعنی ہمیں نا کوئی آئیڈیل سینیریو نہیں ملنے والا، یہ بھول جائیں. ہم کہتے ہیں کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے سب کچھ ٹھیک کر دے، اچھا کوئی ایسا سسٹم آ جائے، کوئی ایسا لیڈرشپ رول میں کوئی بندہ آ جائے. ظاہر ہے لیڈرشپ رول کی بھی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کے لیول پہ، انوائرمنٹ کے لیول پہ. بٹ اگر ایز این انڈیویجول آئی ڈونٹ ہیو دیٹ اپروچ، انٹیگریٹو اپروچ کہ مجھے سوسائٹی کا حصہ رہنا ہے لیکن مجھے صحیح کام کرنا ہے، آپ نہیں کچھ بھی کر سکیں گے.
پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف ifs and buts کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. بہت ہی سمپل سا آسان فارمولا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی مفتی ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت فتویٰ لیتے ہیں. اچھا، ایک شخص سے آپ نے پوچھا، کسی ایکسپرٹ سے، کہ یہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ کو وہ اوپینین دیا جو آپ کے نفس، آپ کے ڈیزائرز کے اگینسٹ ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کام کر لیتے ہیں وہ؟ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں مطلب مجھے نا تسلی نہیں ہوئی. دین وی فائنڈ another ایکسپرٹ. اور کوئی چوتھی پانچویں میں جب ہمیں وہ مل جاتا ہے جو ہمارے مطلب کی بات کہتا ہے، پھر ہمیں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے. کہتے ہیں انہوں نے صحیح بات سمجھائی ہے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے آج کل کے دور میں جو صحیح کلاسیکل نریٹرز ہیں، ایسے اسکالرز ہیں جو بہت اوتھینٹک طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں آتے، ہمیں بہت ریجڈ لگتے ہیں. اور وہ بڑے ہلے گلے والے جو لوگ ہیں نا، جو دین کو بڑا لائٹ ہارٹیڈ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ بھی کر لیں، آپ وہ بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے پاپولر ہو رہے ہیں اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو لسن ٹو دیم. اور وہ پھر آپ کو ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ مولوی، یہ دینی لوگ، ان کو کچھ نہیں آتا، کیونکہ وہ ہمارے نفس کو بہت اپیلنگ لگتا ہے. وی آر لیونگ ان ویری ڈینجرس ٹائمس. بہت مشکل دور میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی باتیں وہ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی باتوں میں شک ہوتا ہے. تو اپنے لیے بس ایک فارمولا بنا لیں، جہاں شک ہے وہ کام نہیں کرنا. شک والی بات کو چھوڑ دینا ہے، اس سے دور رہنا ہے. یو آر ناٹ شیور اف دس از حلال اینڈ حرام. جیسے انٹرٹینمنٹ کے بہت سے سورسز ہیں، لوگ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ شیور اف دس از حلال اور حرام. تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے وہ انٹرٹینمنٹ نہ اختیار کی تو کوئی یہ تو نہیں کہ آپ کی آکسیجن بند ہو جانی ہے، چھوڑ دیں اس کو. پھر کچھ دن پہلے میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی، تو وہاں پر ایک صاحب نے، از اے ینگسٹر، اس نے مجھ سے بڑی بحث کی کہ آپ مجھے پروف کریں کہ اسموکنگ مکروہ ہے یا حرام ہے. اب شک کی بات آ گئی نا، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دیں. نہیں، ویپنگ کے بارے میں دیکھیں، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، چھوڑ دیں. مطلب آپ ہمیں خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو شک والی بات ہے اسے میں چھوڑ دوں اور اس کا مجھے فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہونے والا. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جیسے سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. تو جو کوئی ذرے کے وزن کے برابر بھلائی کا عمل کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرے کے وزن کے برابر برا عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. یعنی وہاں پر ایک ایک چیز میٹر کرے گی، ایک ایک ایکشن میٹر کرے گا، اور وہاں پہ لوگ ڈیسپریٹ ہوں گے. تو دنیا میں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے دیکھیں نا، ڈیلی ہم نے کھانا کھانا ہے، تو اگر ہم بیٹھ کے کھا لیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے، سنت کے مطابق کھا لیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ میں کتنی گیدرنگز میں دیکھتی ہوں، بہت کلچرڈ لوگ، بہت سوفسٹیکیٹڈ پڑھے ہوئے لوگ، یا اللہ پلیٹ میں پورا کھانا بھی نہیں ڈالتے اور انتظار میں لائن میں بھی نہیں صحیح لگتے، اور پہلے ہی کھانا کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں نا، کھڑے کھڑے، ادھر سے منہ مارا، ادھر سے منہ مارا، ادھر سے منہ مارا. وائی کانٹ یو بی ڈگنیفائڈ کہ آرام سے صبر سے ڈال لیں؟ آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، فریج آپ کے لوڈیڈ ہیں، وزن بھی ماشاءاللہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے، پتہ چل رہا ہے آپ کھاتے پیتے گھر سے ہیں. تھوڑا صبر کر لیں، آپ اس میں ویلیو ایڈ کر لیں. روز صبح اٹھنا ہے، روز ہم نے سونا ہے، روز ہم نے کسی کو ملنا ہے، تو کچھ بیسک پیرامیٹرز ہم درست کر لیں، کیونکہ ایک ایک عمل میٹر کرے گا، ایک ایک کام میٹر کرے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے. کیونکہ پہلا سٹیپ یہ ہے، خشیت تک تو ہم اینڈ میں پہنچیں گے نا. ابھی تو پہلے پوائنٹ پہ اب ہیں کہ تقویٰ کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جو چیز دل میں اریٹیٹ کر رہی ہے چھوڑ دیں، اس کے اوپر بہت زیادہ تکیہ نہ لگائیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقویٰ کے 3 درجات ہیں، دل اور اعضاء کو، دل کو اور باڈی پارٹس کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا. نمبر 2 مکروہ کاموں سے بچانا. نمبر 3 فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویئر ڈو یو اسٹینڈ، کیونکہ ہم تو صرف ایک فارمولے پہ جاتے ہیں، حلال حرام، ان بٹوین گرے ایریا کو نہیں ریکگنائز کرتے، جو دل چاہتا ہے پھر کر لیتے ہیں. اسی سے ہماری پرابلمز بڑھتی ہیں، اسی سے کنفیوژنز بڑھتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے.
اب اس کے بعد کیا بات آتی ہے؟ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس ضرور دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے.